اور دوسری بات پھر کہ جب یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ سے بالا، تو یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، ہے سب کچھ، اصل میں تو ہے وہی ہے، ہستی تو اس کی حقیقی، ہماری تو بالکل ایک نہ ہونے کے برابر۔ ہم ہر سے ہستان رضا کم ترن کے باستی اس نام ہستی بنو۔ سادی بوستان فرماتے ہو جتنے ہیں نبی ولی فرشتے ہیں ضرور، اور آپس میں ایک دوسرے سے بہت اعلیٰ ادنا، مگر ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ جب وہ آئے اس کا ذکر ہو تو وہاں اپنی ہستی کا نام لیں کہ ہم بھی ہیں، وہاں نہیں کہہ سکتے کہ سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجائے بے عدم درکشد۔ جب وہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے تو سارا جہان پھر عدم میں پناہ لیتا کہ ہیں ہم نہیں، توبہ ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم تیرے سامنے ہم کچھ نہیں۔ اسی لیے مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے نبی اور فرشتے چاہیں کہ یہ ذرہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ ہل کر چلا جائے، مگر اللہ کی مشیت اور ارادہ ہو تو نہیں جا سکتے، اللہ کا اقتدار ہے، اس کی حکومت ہے، اس لیے اللہ سرحد ادراک سے پرے ہے، پہلی تکبیر کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جتنے سمجھے گئے نا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی بالکل باطل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کیا خامی ہے کہ اس نے اپنی حکومت ان کو بانٹ دی ہے؟ وہ سارے کام بذات خود کر سکتا ہے، الا لہ الخلق والامر، اسی نے دنیا بنائی ہے اور وہ تنہا اس کو چلا رہا، اس کا حکم چلتا ہے، یدبر الامر من السماء۔ وہ خامی نکالو کا بڑھاپا ہو گیا، افایینا بالخلق، پیدا کر کے ہم تھک گئے، کوئی کمزوری آ گئی کہ میں بے غیرت ہو کر تقسیم کرتا پھر۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ایک المتکبر رکھا، ہمارا متکبر بننا جرم ہے، اللہ متکبر ہے، وہ اپنی بڑائی پر ناز کرتا ہے کہ بڑا میں ہوں اور میں ہی بڑا بن کر رہنا چاہتا ہوں، دوسرے نے دم مارا چھوڑوں گا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چادر ہے اوپر کی، لباس ہے ایک نیچے کا، الکبریا اور ردائی، کبریا جو ہے بڑائی، یہ میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے تہبند، جس نے ان دونوں میں سے کسی کو چھیننے کی کوشش کی ادخلت النار، جہنم بھیج دوں گا۔ کون ہو تم میرے سامنے دم مارنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی حقیقت نہیں، سب اس کے مسخر ہیں، ماتحت ہیں، اس کی تقدیر انہیں گھما رہی ہے، پیغمبر بھی مصیبتیں سہ رہے ہیں، بچہ گھومتا روک کر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری بھگتتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ دکھاتا کہ ان سے پیارا مجھے کوئی تھا، ان کے بس میں ہوتا تو اپنا آپ نہ ٹھیک کر لیتے، کوئی کچھ نہیں کیا، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ صفتیں منسوب ہوں گی اس کا معنی ہوگا کہ وہ اپنی ہے، اس کی کسی سے لی ہوئی نہیں، ہمیشہ ہے، زوال نہیں ان کو، اور غیر محدود ہیں، کوئی حد نہیں آئے گی۔ نبی ولی سارے نہ بڑا زور لگایا لوگوں نے، کلمہ ما کانا ما یکون، سب کچھ حضور کو جب پتہ کیا پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا معنی، کہا جب سے دنیا پیدا ہوئی اس سے لے کر جنت دوزخ میں داخلے تک، نہ پہلے کا ہم کہتے ہیں نہ جنت دوزخ میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جنت دوزخیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کہا، نبی کو معلوم ہے نہیں کیا ہوا پھر، خود کہہ دیا کہ ایسے سمجھو جیسے 10 کروڑ سمندر ہوں اور ایک طرف ایک قطرہ جو اس کے بھی 10 کروڑ حصے کیے جائیں، ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے ذہن میں آتے ہیں، مگر مثال دے رہے ہیں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے کر دیے جائیں تو 10واں کروڑواں حصہ یہ مخلوق کا علم ہے، اور اللہ کا علم 10 کروڑ سمندر ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، میں نے محض سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ توبہ توبہ توبہ، یہ تو پھر بھی کوئی حد ہے، اللہ کا علم جو ہے غیر محدود ہے، مخلوق کا علم۔ اس لیے اللہ کے بارے میں جب کہیں گے نا وہ سننے والا، دیکھنے والا، علم والا، وہاں غیر محدود ہوگا، ذاتی ہوگا، اور کبھی اس کو زوال نہیں۔ مخلوق کا حال اس کے بالکل، اس لیے اللہ اکبر کہہ کر دعائی دیتے ہیں کہ بندوں کی طرف جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی سن رہا جان توبہ توبہ اللہ، وہ اور بات ہے، تجھے جب کہتے ہیں اور بات، تو اس سے بڑا ہے، اس سے پرے ہے کہ مخلوق کو بھی ہم وہی اوصاف دے دیں جو تیری